قریش کے لوگوں نے خانہ کعبہ کی بنیاد میں پڑے سبز پتھر کو جب ہلانے کی کوشش کی تو پوری بستی میں ایک ہولناک زلزلہ آ گیا۔ وہ سمجھ گئے کہ کعبے کی بنیاد میں جڑے پتھروں کو ہلانے کی اجازت نہیں۔ وہ جانتے تھے بنیاد کے وہ پتھر ان کے عظیم اجداد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں لگائے ہوئے ہیں، جس کی نشاندہی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے خدا نے خود کی تھی۔ کسی قریش نے پھر کعبے کی بنیاد کے کسی پتھر کو ہاتھ نہیں لگایا۔ ابن کثیر رضی اللہ نے لکھا ہے کہ انہی کعبے کی بنیاد کے سبز پتھروں میں رکن یمانی کے پاس پتھر کا ایک کتبہ ملا جس پر سریانی زبان میں کوئی تحریر لکھی تھی۔ ایک یہودی عالم ادھر موجود تھے، انہوں نے پڑھ کے سنائی، میں اللہ ہوں مالک کل، میں نے زمین اور وقت کی تخلیق کے دن سورج اور چاند کو پیدا کرتے ہوئے اس جگہ کو پیدا کیا اور 7 ملائکہ کے پروں سے اس کو ڈھانپ دیا۔ جب تک اس بستی کے پہاڑ قائم ہیں یہ قائم ہے اور اس کا پانی اور دودھ بابرکت ہے۔ وہیں 2 کتبے اور بھی ملے، ایک میں لکھا تھا جو نیکی بوئے گا مسرت حاصل کرے گا، جو برائی بوئے گا ندامت پائے گا، برے عمل کا بدلہ نیک نہ ہوگا۔ اور تیسرے کتبے پر لکھا تھا میں نے خیر و شر اور تقدیر کو پیدا کیا، مبارک ہے نیک اعمال والا شخص اور بد کردار کے لیے افسوس ہے۔ کہتے ہیں وہ تینوں کتبے اس طرح جہاں تھے وہیں دیوار میں چن دیے گئے، کعبے کی عمارت بن گئی۔ چھت 42 فٹ اونچی، 3.25 گز کی بلندی پر کعبے کا دروازہ ملتزم رکھا گیا، 3.25 گز اونچی اس کی چوکھٹ بنائی گئی۔ کعبے کی چوکور دیواریں کہنے کو ایک جیسی لگتی ہیں مگر چاروں کی لمبائی ایک جیسی نہیں۔ ملتزم والی مشرقی دیوار اور اس کے مخالف پچھلی مغربی دیوار باقی 2 دیواروں سے کوئی 2-2 فٹ لمبی ہیں۔ یہ دیواریں بھی دونوں آپس میں ایک جتنی لمبی نہیں۔ سامنے کی ملتزم والی دیوار سب دیواروں سے لمبی ہے، یہ کوئی 13 گز لمبی ہے۔ اس کے مخالف والی 13.25 گز، باقی دونوں اطراف کی دیواریں کم و بیشتر 12-12 گز لمبی ہیں۔ عمارت مکمل ہو گئی، چھت بچھا دی گئی، پر نالا لگا دیا گیا، حتیم کی دیوار بھی تیار ہو گئی، دروازے میں چوکھٹ لگ گئی، ایک آخری مرحلہ رہ گیا۔ خانہ کعبہ کے چہرے پہ جس پتھر کو چوم کے یا چومنے کا اشارہ کر کے اس گھر کا طواف شروع کیا جاتا ہے، وہ آسمان سے اتارا ہوا مقدس پتھر حجر اسود اپنی جگہ پہ لگانے کا وقت آ گیا۔ قریش کے سب قبیلے پھر بحث میں پڑ گئے۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا مقدس پتھر لگانے کا اعزاز اس قبیلے کو ملے۔ بحث الجھ گئی، شور و غل مچ گیا، لوگوں نے تیز جملوں کے بعد تلواریں میانوں سے نکال لیں۔ خطرہ تھا کہ قریش کے سب قبیلے آپس میں خون خرابہ نہ شروع کر دیں۔ حالات کشیدہ ہو گئے، لڑائی تک نوبت پہنچ گئی۔ لڑائی کے ہتھیار جمع ہونے لگے، جنگ میں جو ڈھول بجائے جاتے تھے قبائل کے غلام انہیں لا کے بجانے لگے۔ ہر کوئی اپنی جان پہ کھیل کے یہ سعادت حاصل کرنے کے لیے اچھلنے لگا۔ اس مخمصے میں 4-5 دن گزر گئے، لوگوں نے دن رات وہیں میدان کعبہ میں ڈیرا لگا لیا۔ قریب تھا کہ قریش کے سارے قبائل آپس میں لڑ مر کے تباہ ہو جائیں گے۔ ایک انصاف پر مبنی فیصلہ ہو گیا۔ قریش کے سب سے عمر رسیدہ بوڑھے سردار ابو امیہ بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمرو بن مخزوم نے کہا، اے اہل قریش، اتنے دن سے تم سب لوگ یہاں ہو، کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا، چلو کسی ایسے شخص کا فیصلہ مانتے ہیں جو اس وقت یہاں موجود نہیں، ہم کسی اور وقت پہ یہ فیصلہ نہیں اٹھاتے، مبادا کوئی کہے کسی نے اس میں چالاکی کی ہے، آج سورج ڈھلنے سے پہلے پہلے فیصلہ کرنا ہے۔ اب ادھر دیکھو، باب شیبہ کی طرف جو شخص بھی اس دروازے سے داخل ہو کے ادھر کعبے کی طرف آئے وہ ہمارا سب کا متفقہ ثالث ہوگا، وہ فیصلہ کرے گا، وہ کچھ بھی ہو، جو بھی وہ فیصلہ کرے گا ہم مانیں گے، بولو منظور، سب بولے منظور۔ وہ دن ڈھلنے کا وقت تھا، گرمیوں کے دن تھے، دھوپ تیز تھی، لوگ کعبے کی دیوار کے سائے میں باب شیبہ کی طرف منتظر نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ کون ادھر سے آتا ہے۔ اس دروازے کا نام اب باب السلام ہے۔ سب لوگ گردنیں گھما گھما کے ہجوم میں کھڑے اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کو تک رہے تھے، سوچ رہے تھے ان کے قبیلوں کے سبھی سرکردہ لوگ تو وہاں جمع ہیں، کون آئے گا؟ کعبے کی دیواروں کا سایہ لمبا ہو رہا تھا، سب کعبے کی مشرقی دیوار کے سائے میں جمع تھے، سورج کعبے کی چھت کو چومتا چومتا چھت سے مغرب کی سمت میں آ رہا تھا۔ کعبے کا سایہ لمبا ہوتا ہوتا کعبے کے صحن کی مٹی اور کنکروں پر سرکتا باب شیبہ کی دہلیز کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کعبہ کے صحن میں پڑے ڈھول پر ایک غلام تھپ تھپ کی تھاپ دے رہا تھا۔ پورے صحن میں خاموشی تھی، لوگ ڈھول کی تھاپ میں اپنے دلوں کی تیز دھڑکن کو سن رہے تھے، مضطرب اور منتظر۔ ڈھول کی تھاپ پر ایک زور کا ہاتھ پڑا اور سجدے میں پڑا سایہ باب شیبہ کی دہلیز تک پہنچا تو لوگوں نے دیکھا کسی کے قدم دہلیز پر آ پڑے ہیں، لوگوں نے سر اٹھایا، سورج نے سر جھکایا، شام کی سنہری دھوپ کرنوں سے اس دروازے سے داخل ہونے والے شخص کا چہرہ چمکا، سب لوگ خوشی سے چیخے، مرحبا مرحبا،
ढोल की थाप लोगों के दिलों की धड़कन से तेज हो गई। शोर मच गया, ये तो आलमीन है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इनके हर फैसले पर राजी हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदम कदम चलते हजूम के पास आए। कुछ दिनों से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से बाहर गए हुए थे। काबा की तामीर 9 महीनों से हो रही थी। दूसरे लोगों की तरह आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने हाथ से काबा की तामीर 9 में अपने कबीले के हिस्से की दरवाजे वाली मशरकी दीवार में पत्थर उठा उठा के लगाए थे। 4-5 दिनों से इधर जो झगड़ा था, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे ला इल्म थे। लोगों ने अपना अपना नुक्ता नज़र पेश किया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबकी बात सुनी, फिर मुस्कुरा के अपने कंधे से काली कमली उतारी। काबे की चारों दीवारों के जिम्मेदार कुरैश के सरदार कबीलों को कहा, इस चादर के चारों कोने पकड़ लें। कुरैश के सरदार हैरत और खामोशी से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुन रहे थे। इनकी समझ में कुछ ना आ रहा था, मगर इनके चेहरों पर लिखा था कि वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म, तदब्बुर और इंसाफ से मुतमईन हैं। इन्होंने वही किया जो आका ने फरमाया। वो सब पहले ही तस्लीम कर चुके थे कि जो भी फैसला हुआ इन्हें मंजूर होगा। फैसला तो हिज्र अस्वद को काबा के कोने पर मुकर्ररा जगह पर कोई 4.25 फुट की बुलंदी पर लगाना था। सब सरदारों ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर के कोने पकड़ लिए। चादर नीचे लाने का आका ने इशारा किया। सब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटनों के पास झुक गए। झुक के जमीन के पास चादर ले गए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिज्र अस्वद के मुकद्दस पत्थर को उठा के चादर के दरमियान में रखा और सब कोने पकड़े सरदारों को चादर ऊपर उठाने को कहा। हिज्र अस्वद काली कमली के दरमियान में पड़ा है। जहाँ पड़ा है वहाँ से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर झुकी हुई है। चादर के चारों कोने कुरैश के सरदारों और उनके हलीफों ने थामे हुए हैं। चादर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठ रही है। चादर ऊपर उठ गई। जब चादर में पड़ा हिज्र अस्वद ऐन अपनी मुकर्रर जगह के बराबर पहुंच गया तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको रुकने का इशारा किया। हिज्र अस्वद लगाए जाने वाले खाली ताक के सामने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काली कमली में पड़ा काला मुकद्दस पत्थर था। चादर के कोनों को कुरैश के सरदारों ने थामा हुआ था। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ कदम आगे बढ़े। अपने पाँव अपने पैरों से मुशाबा अपने जद अजीम सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पैरों के निशान पे रखे। अपने हाथ बढ़ाए। दोनों हाथों से चादर के अंदर पड़े हिज्र अस्वद को उठाया और अपने हाथों से इसे मुकर्ररा जगह पर लगा दिया। जब पत्थर ताक में रखा जा चुका था तो सबके हाथों में पकड़ी हुई अपनी चादर लगाए गए मुकद्दस पत्थर पे अपने हाथों से दबा के मुकद्दस पत्थर को अच्छी तरह जमा दिया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर से दुबा दुबा के हिज्र अस्वद को जमा देने की लज्जत में सभी कुरैशी सरदारों को भी शामिल किया। सब ने बारी बारी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर से हिज्र अस्वद को चमकाया और हर एक ने इस अमल के बाद हिज्र अस्वद से पहले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर चूमी। आसमानों से उतारा मुकद्दस पत्थर अपनी जगह पे पहुंच गया। सब लोग खुश के मुकद्दस पत्थर मतलूबा बुलंदी तक उठाने में इन सबका हाथ शामिल था। इस वक्त शायद खुदा भी मुस्कुरा रहा था कि लो अपने घर की तामीर 9 के बाद अपने घर के चेहरे पे अपना मुकद्दस पत्थर अपने महबूब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों लगवाना था, लगवा लिया। जिस घर का संगे बुनियाद अपने खलील इब्राहीम से रखवाया, इसका इफ्तिताई पत्थर सैयदुल बशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों सजा लिया।